الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم ابھی تک اس بات پر پہنچے تھے کہ سیدنا عثمان کو بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیرا ڈال دیا تھا اور ان کو ایک طرح سے گھر میں قید کر دیا تھا۔ شروع میں تو وہ مسجد بھی تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو گھر میں سے نکلنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ یہ محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا تھا، اور اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، تیسرے دن کیا ہوا، مگر جو بھی واقعات ملتے ہیں کتابوں میں وہ سارے سکیٹرڈ ہیں، یعنی کہیں کوئی واقعہ کہ کوئی واقعہ، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس دن میں ہر دن میں کیا ہوا۔ تو ہم ان واقعات کو بھی دیکھیں گے کہ جب محاصرہ ہوا تھا تو اس وقت کیا چل رہا تھا۔ پہلے تو یہ کہ آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ ایک دن سیدنا عثمان اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کی قسم دے کے تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو تم میں سے موجود تھا وہاں پر تو وہ یہ گواہی دے کہ کیا میں وہ نہیں تھا جس نے بئیر روما کا کنواں جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اس وقت جب مسلمانوں کے پاس پانی پینے تک کو نہیں تھا، اور کیا لوگوں نے کہا ہاں آپ ہی وہ ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں وہ نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل حرا کے اوپر چڑھے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے اوپر ایک شہید، 2 شہید اور ایک نبی اور ایک صدیق ہے، تو کیا میں وہ نہیں تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ تھے۔ پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا بیعت رضوان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی اور میں موجود نہیں تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا تھا کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے، اور یہ جیسے کہ گویا عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا کہ کیا تبوک میں جب جیش العسرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن مانگا تھا تو اس وقت آدھے لشکر کو تیار کرنے والا کون تھا؟ کیا میں نہیں تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، یعنی اس طرح کر کے وہ گنوا رہے تھے۔ پھر فرمایا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی توسیع، اس کی ایکسپینشن کے لے کر فرمایا تھا کہ جو اس کے ساتھ زمین لے کے اور اس کو اس میں شامل کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، تو کیا میں نے نہیں دی تھی زمین؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ میں نے لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ آپ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن محاصرہ کرنے والوں نے ایک نہیں سنی، اور وہی مسجد جس کے لیے زمین انہوں نے دی تھی ان کو اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے تک سے روک دیا گیا، جبکہ ان کا گھر مسجد سے بالکل ساتھ ہی تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد میں اگر کوئی اونچی آواز میں بات ہوتی تھی تو یہاں پہ سنتی تھی، یہاں سے آواز دی جائے تو وہاں پہ سنائی دیتی تھی۔ حتیٰ کہ محاصرہ کرنے والوں میں سے ایک جو شرپسند تھا وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا وہاں پہ، اور ایک صحابی ہیں انہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھا تو سیدنا عثمان سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، تو سیدنا عثمان نے فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہو۔ مزید فرمایا کہ نماز ان لوگوں کے اچھے اعمال میں سے ہے، جب یہ لوگ اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب برائی کریں تو اس میں ان کا ساتھ نہ دو۔ یہ ہمیں بہت بڑا ایک رول پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ برا کام کر رہا ہے لیکن اگر وہ کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو بالکل ہی آپ ایکسکلوڈ نہ کر دیں، بلکہ جو اس کی بھلائی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ مل کے بھلائی کے کام میں شرکت کرے، لیکن جو اس کی برائی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایون قریش مکہ نے جب وہ تو کافر تھے، انہوں نے بھی جب ایک معاہدہ کیا تھا آپس کے اندر کہ ہم جب آنے والا ایک مسافر لٹ گیا تھا اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ جو مسافر آئیں گے ان کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں گے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تعاون البر والتقوی، اس کا ایک عملی نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ جب جو بھلائی کا کام ہے اس کا حکم بھی دو، اور جو بھلائی کے کام ہے اس میں تعاون بھی کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن جو گناہ کے کام ہے، برائی کے کام ہے، اس کے اندر تعاون نہیں کرنا۔
تو بھلائی کا کام چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ کر رہا ہو اس کے ساتھ بھی شامل ہو. تو جب انہوں نے پوچھا ہم اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں, اس شر پسند آدمی کے پیچھے, تو کیا فرمایا کہ نہیں, جب وہ بھلائی کا کام کرے تو تب اس کے پیچھے آپ کھڑے. تو ہم ایک بالکل بلیک لسٹ کر دیتے نا کسی کو, کہ ہم کہہ دیتے بس یہ برا ہے تو اس کا ہر کام ہی برا ہے. نہیں, جو اس میں بھی کوئی خیر کا کام بھی کرتا ہوگا اس میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر ہوتی, کسی انسانوں سے نہیں ہوتی اس طرح سے. تو جب باغیوں نے آپ کے گھر کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا تو انہوں نے پھر آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ دستبردار ہو جائیں خلافت سے, اور دھمکی دی بھی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت عبداللہ ابن عمر نے عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ کیا اگر آپ زندہ رہتے ہیں, اگر آپ دستبردار ہو بھی جاتے ہیں تو کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو فرمایا تھا نہیں, پھر بھی تو ہمیشہ نہیں زندہ رہنا, تو پھر کیوں؟ تو ان صحابہ کا مشورہ بھی یہ تھا کہ آپ ایسے مت چھوڑیے, کیونکہ اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا تو آپ ایک رسم یا ایک رواج بنا دیں گے کہ جب بھی آئندہ کوئی کسی خلیفہ کے خلاف ہوگا تو وہ اس کے گھر کا اسی طرح محاصرہ کر کے اور ایسے ہی کریں گے اور ان کو زبردستی کر کے نکال دیں گے. اسی طرح عبداللہ بن سلام جو تھے صحابی رسول, وہ سب بہت بوڑھے ہو چکے تھے, تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنے ہاتھ باندھے رکھیں, آپ نہ لڑائی کریں, اور آپ ان کو جو بھی یہ کرتے ہیں یہ کرنے دیں, لیکن آپ نے نہیں ان کے, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مظلوم کے طور پہ کھڑے ہو جائیں, ظالم کے طور پہ نہیں. تو اگر آپ کے پاس زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ ظالم بن سکتے ہیں یا مظلوم, تو مظلوم بننے کو پریفر کریں, لیکن ظالم کبھی نہ بنیں, کیونکہ مظلوم کو اس کا حق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلا دے گا, یہاں پہ نہیں بھی ملتا. لیکن ظالم جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے ظلم کی وجہ سے کبھی روشنی نہیں پا سکے گا, اندھیروں میں ہوگا. تو آپ نے حالات کا جائزہ لے کے مصلحت اسی میں سمجھی کہ ہتھیار نہ اٹھا جائیں, اور لوگوں کو بھی یہی کہا کہ آپ نے میری طرف سے ہتھیار نہیں اٹھانے. اور جبکہ آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں, اس کا اندازہ نہیں تھا. آپ یاد رکھیے کہ ان سے پہلے پوری تاریخ اسلام میں کبھی کسی مسلمان نے مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی. دیکھیں نا, آپ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عمر کا, کبھی بھی مسلمان سے نہیں لڑا تھا. یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایسا ایک سین سامنے آ گیا. تو جب انہوں نے باہر وہ آوازیں سنی کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت گھر میں داخل ہوئے تو رنگ پیل تھا, بالکل پیلا ہوا تھا, اور فرماتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ یہ تو میرے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. حالانکہ میں نے کیا کیا؟ قتل تو صرف اس صورت میں ہے کہ اگر قصاص ہے, یا کسی نے زنا کیا ہے شادی شدہ, یا کوئی مرتد ہوا ہے, میرے قتل کرنے کا کیا سوال ہے؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کی آیات کو کس طرح سے غلط رنگ دے کر اور ان کو کوٹ کیا جو کہ ان کے اوپر بنتی بھی نہیں تھی. اور قرآن کو ہمیشہ اسی طرح یوز کیا جاتا رہا ہے ہر دور میں. شرپسندوں نے بھی قرآن کو استعمال کیا, نہیں اسی کو قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں, اسی سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. آج تک بھی آپ دیکھیں جو لوگ شرپسند ہیں اور اپنے ایجنڈاز پورا کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن کی یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو قرآن سنا کے اور اپنے پیچھے لگا لیں, اور آپ سے دیکھو نا قرآن پڑھنے والے ہیں, دیکھو نا قرآن, آپ دیکھ لیں کہ وہ مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھا رہے ہیں, شرپسند امامت کر رہا ہے. اب کوئی ہمارے جیسا تو دیکھ کے کہ ہاں دیکھو امامت کرتا ہے, مسجد میں کھڑا ہوا ہے, لو جی اس کے پیچھے چلو. نہیں, اپنی. اور آج کا وقت جو ہے نا, یہ دور فتن ہے, دجالی دور ہے. اس میں تو خاص طور پہ دجال کا سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا نا, وہ ڈسیپشن ہے. یعنی دکھائے گا کچھ, اس کی جنت جہنم, حدیث میں ہے نا, اس کی جنت جہنم لگے گی, جہنم جنت لگے گی. آج کے دور میں جو چیز آپ کو صحیح لگ رہی ہے وہ کچھ اور ہے, وہ غلط ہے, اور آپ کو لگتا ہے نہیں یہ تو صحیح لگ رہی ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. جو غلط لگ رہی ہے اس کے پیچھے کچھ صحیح چیز ہوتی ہے. اگر آپ کو کبھی کنفیوژن ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا, آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ,
کہ صحابہ کا اس بارے میں کیا سٹانس رہا تھا. انشاءاللہ حضرت علی کے جب ہم واقعات پڑھیں گے کہ تب وہ پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے, اسٹیپ بیک, کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا. جب آپ کو کنفیوژن ہو, یہ نہیں کہ آپ اپنا ویٹ کسی ایک کے پلڑے میں ڈال دیں, یہ نہ کریں. پھر اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا تو بس خاموش ہو جائیں, اسٹیپ بیک کر لیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سور فہمی سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا. جب واپس جانے لگا تو مصر کے خارجی دوبارہ واپس آ گئے. میں واپس سیدنا عثمان کے پاس گیا اور آپ کو ان کے آنے کی اطلاع دی. آپ نے فرمایا تو نے دیکھا وہ کس ارادے سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ان کے چہروں سے شر ٹپک رہا ہے اور ان کا سربراہ ابن عدیس بلوی ہے. پھر ابن عدیس منبر نبی پہ چڑھا اور لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائی. شر پسند ہے, اور خطبے میں عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی اس نے, اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تمام باتیں جا کر سیدنا عثمان کو بتائیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس نے جھوٹ بولا ہے, اور اگر اس نے یہ لغو بات نہ کی ہوتی تو میں جو باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں کبھی نہ بتاتا. کہ میں اسلام, اگر اس نے ایسی باتیں نہ کی ہوتی تو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ باتیں کبھی نہ کہتا, کیونکہ وہ صحابہ کرام نا اپنی تعریف یا اپنی کوئی ایسی بات نیکی کی بات بتانے سے گریز کرتے تھے. لیکن فرماتے ہیں اس نے چونکہ ایسی بات کیا تو میں تمہیں اب بتاتا ہوں کہ میں اسلام لانے والا چوتھا آدمی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا, پھر وہ فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی کو مجھ سے بیاہ دیا. میں نے جاہلیت اسلام میں کبھی بدکاری نہیں کی, نہ کبھی چوری کی. اسلام لانے کے بعد بھی نہ میں نے کبھی گانا گایا, نہ اس کی تمنا پیدا ہوئی. اور پھر میں نے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا چلا آیا ہوں, اور اگر کسی جمعے کو نہ کر سکا تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتا تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ باغی جو ہے نا وہ کسی طرح سے باز نہیں آ رہے اور وہ ان کے قتل پر تلے میں, تو دیوار میں ایک سوراخ تھا, اس سے جھانک کے ان باہر تو آنے نہیں دیتے تھے. مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں مجھے قتل نہ کرو, نہ مجھے ناراض کرو. اللہ کی قسم اگر مجھے قتل کر دو گے تو دشمن سے کبھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑ سکو گے, نہ کبھی دشمن سے جہاد کر سکو گے. تمہارے اختلافات اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاؤ گے. پھر آپ نے 2 انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا تم اس طرح ایک دوسرے سے الجھتے جاؤ گے, اور آج تک دیکھیں یہ چل رہا ہے. اور اسی طرح کس طرح صحابہ کرام نے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کس طرح صحابہ کرام نے اپنی طرف سے سپورٹ دی, کیونکہ یہ بھی چیز بہت اس چیز کو اچھالا گیا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ 500 لوگ ہیں زرہ پہنے ہوئے, آپ کی اجازت ہو تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کر کے آپ کا دفاع کروں, کیونکہ آپ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کا خون بہایا جائے. سیدنا عثمان نے فرمایا جزاک اللہ خیر, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون خراب ہو. دیکھیے ان کو نا سب سے زیادہ یہ تھا کہ ایک بات یاد رکھیں, یہ جو لوگ تھے نا یہ کسی اور کے پیچھے نہیں آئے تھے, صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میری وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اور مسلمانوں کا خون بہ جائے, یہ نہیں میں چاہتا. اگر ان کو میرے سے دشمنی ہے یا میرے پیچھے یہ آئے ہیں تو میری وجہ سے اور لوگ قتل کر دیے جائیں, یہ نہیں پسند کرتے تھے. اسی طرح سیدنا زبیر بن عوام جو تھے ان کے ایک غلام تھے, آزاد کردہ غلام ابو حبیبہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو مجھے سیدنا زبیر نے ایک خط دے کے ان کے پاس بھیجا. میں ایک گرم دن میں ان کے پاس گیا, آپ کرسی پر تشریف فرما تھے, آپ کے پاس سیدنا حسن بن علی, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر موجود تھے. یہ کون لوگ تھے کہ یہ لوگ ان میں دیکھ لیں حضرت حسن بھی تھے, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کے ساتھ ان کے کلیش تھے اور جی حضرت علی کے ساتھ کچھ حضرت علی بھی ان کو ناپسند کرتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں, ورنہ وہ اپنے بیٹے کو کبھی نہ لاتے. بلکہ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی ان کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے جانے نہیں دیا اندر, تو انہوں نے اپنی پگڑی جو تھی, وہ اس زمانے کے اندر پگڑی ہر ایک کی ایک عزت کی بھی نشانی ہوتی تھی اور ہر ایک کی پگڑی پہچانی جاتی تھی یہ فلاں کی ہے,
تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کو اچھال کے ان کے دروازے کی طرف پھینکا کہ ان کے جو دربان وغیرہ وہ لے کے اندر چلے جائیں اور جا کے ان کو دکھائیں کہ میں آیا تھا لیکن مجھے آنے نہیں دیا گیا. حضرت عثمان کا گھر جو تھا نا بڑا وسیع تھا. وہ قصر عثمان یعنی ایک محل سمجھ لیں, عثمان غنی کا محل کہا جاتا تھا اس کو. اتنا بڑا تھا کیونکہ آپ آگے دیکھیں گے کہ اتنے لوگ اندر داخل ہو گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا یہ جو غلام وہاں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا حضرت حسن وہاں پہ ہیں, ابو ہریرہ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں, پھر عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے, پھر عبداللہ بن زبیر, یہ سب وہاں پہ موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا, والنٹیئر کیا تھا کہ ہم آپ کے گھر میں رہیں گے, ہم آپ کے گھر میں رہیں گے آپ کی پروٹیکشن کے لیے. تو کہتے ہیں وہ جو غلام ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے سیدنا زبیر بن عوام نے بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اطاعت پر قائم ہوں, یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں, نہ بدلا ہوں اور نہ میں نے عہد توڑا ہے. اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے گھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. تو بنی عمر بن عوف نے کل صبح میرے پاس آنے کا وعدہ کیا. وہ کہتے ہیں آپ جو حکم دیں ہم تیار ہیں اس کے لیے. جب سیدنا عثمان نے یہ خط والا پیغام سنا تو فرمایا اللہ اکبر, ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے بھائی کو بچا لیا, یعنی ان میں شامل ہونے سے. پھر ابو حبیبہ سے فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے میرا دفاع کرے. اور جب سیدنا ابو ہریرہ نے یہ خط پڑھا تو کھڑے ہو کے فرمایا کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں, ضرور بتائیے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میرے بعد کئی فتنے آئیں گے. تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی راستہ ہوگا ان فتنوں میں بچنے کا؟ آپ نے فرمایا تم امین اور اس کے گروہ کے ساتھ شامل رہنا. اور وہ امین کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے حضرت عثمان کی طرف ایسے اشارہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ رہنا, فتنے آئیں گے تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین کوئی بھی بتائی تھی نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو 3 فتنوں کے اندر ثابت قدم رہا وہ بچ گیا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, ایک دجال جب آئے گا وہ, اور ایک آپ نے فرمایا تھا ایک خلیفہ ہوگا جو حق کے ساتھ چمٹا ہوگا اور صبر کرنے والا ہوگا. اس کے دور میں بھی جو فتنے سے بچ گیا اور وہ یہی خلیفہ تھے. تو لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یقیناً اب تو دلیل ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے, لہٰذا امیر المومنین آپ ہمیں جہاد کی اجازت دیں. سیدنا عثمان نے فرمایا جو میری اطاعت پر قائم ہے نا, یعنی میں خلیفہ ہوں اور جو میری اطاعت پر قائم ہے تو میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ قتال نہیں کرے, وہ لڑائی نہیں کرے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ جو تھے یہ بھی رشتہ دار لگتے تھے. محاصرے کے دوران سیدہ مغیرہ بن شعبہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ عوام کے امام ہیں اور جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ آپ کے علم میں ہے, میں آپ کو 3 باتوں میں سے ایک کو چوز کرنے کا مشورہ دیتا ہوں کہ 3 میں سے ایک بات ضرور آپ انتخاب کر لیں. پہلی بات انہوں نے کیا کہی, انہوں نے کہا آپ میدان میں نکل آئیں, آپ مقابلہ کریں, آپ کے پاس افراد ہیں, قوت ہے, آپ حق پہ ہیں اور وہ باطل پہ ہیں, تو یعنی ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, یا تو یہ کر لیں. نمبر 2 دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پچھلے دروازے سے نکل جائیں, سواری پہ بیٹھ کے آپ مکہ چلے جائیں, وہ وہاں پہ نہیں آپ کے پیچھے آ سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ شام چلے جائیں, وہاں پر اہل شام آپ کی اطاعت کریں گے اور دفاع کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اور وہاں ایک بات یہ میں اب آپ کو پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں جو میں آپ کو اس وقت سے بتایا, وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں معاویہ کا فرمایا؟ معاویہ بنو امیہ سے تھے, ان کے کزن لگتے ہیں, ٹھیک ہے, ابو سفیان. جی اور آپ سمجھے ہیں کہ وہ کیوں ایسے لوگوں کو, ٹرسٹ وردی لوگوں کو رکھتے تھے, انہوں نے ان کا نام لیا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں. اور آپ بعد میں بھی دیکھیں گے حضرت معاویہ نے پھر انہی کے خون کے اوپر تو کتنی بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہوئے تھے, جو جنگ ہوئی اور سب کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو وہاں پہ معاویہ ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اور آپ یہ بھی ان کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو سیدنا عثمان نے جواب دیا کہ جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ پہلا آدمی نہیں بننا چاہتا
کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان سے لڑے اور مسلمانوں کا خون خرابہ ہو. یعنی میں نے جیسے آپ کو بتایا اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمان سے لڑے، تو میں پہلا وہ آدمی بن جاؤں کہ جس کی وجہ سے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے اور تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ ان کے دور میں یہ ہوا تھا، ان کی وجہ سے یہ ہوا تھا. فرمایا دوسری بات کہ میں مکہ چلا جاؤں اور یہ وہاں میرے پیچھے نہیں آ سکیں گے، تو میں وہاں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قریش کا ایک آدمی مکہ کی بے حرمتی کرے گا اور اس پر پورے نصف عالم کا عذاب ہوگا. یہ مکہ کی بے حرمتی کیونکہ وہ حرمت والی جگہ ہے نا، کہ وہاں پر یہ خون خرابہ اگر ہوا، وہاں پہ لڑائی ہوئی تو اس کی حرمت پامال ہوگی. اور میں ایسا شخص ہرگز نہیں بننا چاہتا کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں شام چلا جاؤں تو اہل شام وہاں پہ میرے ساتھ وفا کریں گے، لڑائی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، پھر سیدنا معاویہ بھی وہاں کے امیر ہیں، تو میں اپنا دارالہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. تو سیدنا عبداللہ بن زبیر انہوں نے بھی اپنا مشورہ دیا. اب ہر کوئی آ رہا ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ نے یہ 3 باتیں کہی تھی. عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ بھی جیسے ان کے گھر میں رہ رہے تھے تو ان کو انہوں نے سختی سے روک دیا تھا کہ آپ نے کسی صورت بھی تلوار نہیں اٹھانی، اور ان سے لڑائی نہ کرنے کی ان کو قسم دی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے لڑائی کرنا، وہ کہتے تھے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو سیدنا عثمان فرماتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم میں کبھی بھی نہیں لڑوں گا. ایک روایت میں کہ ابن زبیر نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ گھر میں ایک سمجھدار گروہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی کم کی مدد کر دیتا ہے، آپ ہمیں لڑائی کی اجازت دیں. فرمایا میں اللہ کی قسم دے کر منع کرتا ہوں کہ کوئی شخص میری وجہ سے خون نہ بہائے، میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہائے. جو میری اطاعت پر قائم ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی بات نہ مانے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے لڑیں. آپ بار بار یہ دیکھیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہے. اب بھاگ جانا بھی ایک آسان بات تھا، اور ایسی سچویشن میں انسان کہتا نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو میرے تو ایزی وے آؤٹ ہے نا، پیچھے کے دروازے سے بھاگ جاؤں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کروں یا کہیں طاقت لے کر آ کے تو پھر یہ کیا کر لیں گے. بہت کچھ ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا یہ ایک میری جان کے پیچھے ہے نا، میری وجہ سے خون نہ بہے. پھر سیدنا کعب بن مالک اور زید بن ثابت انصاری انہوں نے بھی سیدنا عثمان کی مدد کرنے کا کہا، اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ انصاری تھے تو یہ انصار کے پاس گئے اور ان سے کہا اے انصار 2 مرتبہ اللہ کے انصار بن جاؤ. ایک دفعہ کب تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، تو انصار ہے نا مددگار، تو اس وقت تم مددگار بنے تھے نا، اب بھی مددگار بن جاؤ. یہ سن کر انصار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں، ہم لڑنے کو تیار ہیں. اور سیدنا عثمان سے جا کے انہوں نے زید بن ثابت نے عرض کی کہ انصار دروازے پہ ہیں، وہ حاضر ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم دوسری مرتبہ انصار اللہ بننے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں. سیدنا عثمان نے لڑنے سے انکار کر دیا، فرمایا مجھے اس بارے میں کسی کے طرف سے دفاع کی ضرورت نہیں. سیدنا حسن بن علی کو بھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی تلوار نکالوں گا، میں لڑوں گا، تو فرمایا نہیں، اگر تم یہ قدم اٹھاؤ گے تو میں تمہارے خون سے بری ہوں، اپنی تلوار میان میں ڈال لو اور اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ. سیدنا عبداللہ بن عمر بھی اسلحہ لے کر آئے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ معاملہ بہت حد سے بڑھ رہا ہے اور پانی سر سے گزرنے لگا، تو انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے سوچا کہ ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے یہ نہیں بھی ہمیں اجازت دے رہے، لیکن ہم ان کے گھر کا دفاع کریں گے، ان کا دفاع کریں گے. ان میں یہ سیدنا ابن عمر بھی شامل تھے. تو آپ نے تلوار لٹکا رکھی تھی، زرہ پہن رکھی تھی، لیکن سیدنا عثمان نے سختی سے منع کر دیا، حکم دیا کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ لڑائی کی صورت میں یہ اندیشہ تھا نا کہ یہ قتل ہو جائیں گے، وہ اتنے سارے ہیں، آپ لوگ لڑیں گے، کسی نہ کسی کا تو خون ہوگا. ابو ہریرہ کو بھی وہ بھی چاہ رہے تھے کہ میں بھی لڑوں، تو انہوں نے فرمایا بھی کیا ہے امیر المومنین، لڑائی حلال ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں بھی مارا جاؤں اور ساری انسانیت ماری جائے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم نے ایک آدمی کا بھی قتل کیا
تو یہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ لیکن ان کی سوچ نا، آج قتل کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں رہی کسی کے لیے، آج تو ایسے قتل کیے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کا بھی قتل پوری انسانیت کا قتل، تو تم کیا یہ چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ سلیت بن سلیت کے جذبات ایسے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا عثمان نے قتال سے منع کر دیا، اگر سیدنا عثمان ہمیں ان خارجیوں سے لڑائی کی اجازت دے دیتے تو ہم انہیں مار مار کے مدینہ سے بھگا دیتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی بعد میں خوارج بنے۔ یہ جو خوارج تھے نا، ان کا ابھی نام ان کا ایسا نہیں آیا تھا، لیکن ان کا جو بیج تھا وہ سمجھ لے پڑ گیا تھا، یہی سارے خارجی لوگ بنے حضرت علی کے دور میں۔ امام ابن سیرین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان کے ساتھ گھر میں 700 آدمی تھے، اگر آپ انہیں باغیوں سے لڑائی کی اجازت دیتے تو وہ ان کو مار بھگاتے۔ گھر میں موجود لوگوں میں ابن عمر، حسن بن علی، ابن زبیر، یہ سب تھے۔ تو 700 لوگ گھر میں ایک آنا، آپ سوچیں گے ان کا گھر کتنا بڑا ہوگا، کتنا کھلا ہوگا، ایسے تو نہیں محل کہتے تھے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور کسی طرح بھی، مگر ان کی طرف سے خود اتنی ریسنٹمنٹ تھی کہ نہیں لڑنا ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو وصیت کی بھی تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ آپ نے اس وقت میں جب وہ آپ سے خلافت لینے لگے تو آپ نے یہ لباس اتارنا نہیں، یہ قمیض نہیں اتارنی جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ فتنے آئیں گے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ اور یہ راز میں بھی ان کو کافی وصیتیں کی تھی، جس کو انہوں نے بعد میں بتایا، محاصرے کے دن بتایا کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہوا اور میں اس کے اوپر پکا رہوں گا۔ میں نے آپ کو وہ احادیث بتائی نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء میں سے پہلا شخص بنوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون بہانے میں ہو شامل۔ اور ایک اور وجہ ان کا پتا تھا کہ ان کا جو باغی ہے، ان کا ٹارگٹ تو صرف میں ہوں، تو میں اپنی وجہ سے کیوں مسلمانوں کا خون بہاؤں۔ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دم ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ تلوار کیوں نہیں اٹھانی تھی، کیا ایسی وجہ تھی۔ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کیا ایسی وجہ تھی کہ مطلب ان کے ساتھ تھے بھی لوگ لیکن ان کو کیوں نہیں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اس فتنے میں قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ان کو یقین تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام کا بھی مشورہ تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈٹ جائیں اور آپ دشمن پہ حجت قائم کر دیں کہ یعنی آپ تو مظلوم ہو، وہی ظالم ہو، آپ ظالم نہیں بنے۔ اور صحابہ کرام کے بھی یہی مشورے تھے جو جلیل القدر صحابہ تھے۔ تو مطلب یہ ساری باتیں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے۔ اور ابن تیمیہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سیدنا عثمان خون بہانے میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط تھے، اور جن لوگوں نے آپ کی توہین کی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کا محاصرہ بھی کیا، اس کے باوجود کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ ان کے یہ ناپاک ارادے ہیں، ان کے صبر کی انتہا تھی۔ اور مسلمان آپ کی مدد کے لیے آئے بھی، باغیوں سے لڑائی کا بھی مشورہ دیتے رہے، لیکن لڑائی کرنے کا یہ حکم نہیں دے رہے تھے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ جو میری اطاعت پہ قائم ہے وہ لڑے گا نہیں، اور باقی بھی چیزوں میں انہوں نے ان کا مشورہ نہیں قبول کیا۔